أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا انی رأیت 11 کوکبا، میرے 11 ستارے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے پیارے بیٹے، یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کر دینا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چل لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہ جو خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، کیونکہ درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا دشمن ہے. اور پھر تعبیر بھی بتا دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے،
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور جو اس کی حکمتیں ہے اس سب کی تعویل و تفسیر آپ کو بتانے والا ہے تمہارا رب۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کرنے والا ہے، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب، اور ساری آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویکا، جیسا کہ اس نے مکمل کر دیا علی ابویکا، یعنی تمہارے آبا و اجداد میں سے، من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر جو نعمتیں کی تھی وہ تمہارے اوپر ہونے والی ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک میرا رب علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ جب یہ خواب کسی طریقے سے ان کے بھائیوں تک پہنچا تو ظاہر سی بات ہے جو حسد اور جلن ہے یہ انسان کو تباہ برباد کر کے دیتی ہے۔ یعنی اللہ نے کسی کے اوپر نعمت کی اور دوسرا شخص یہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے اوپر رب نے کیوں کی ہے، تو سب سے پہلے جو حسد کرنے والا ہے اس کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ نعمت رب نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ رب نے کی ہے۔ اب وہ اس بندے سے حسد نہیں کر رہا، وہ رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ دوسرے بندے کو یہ چاہیے یا اللہ جس طرح تو نے اس کے اوپر نعمتیں کی ہمارے اوپر بھی کر دے۔ طریقہ یہ ہے، جلن اور حسد اس کا علاج نہیں ہے۔ بہرحال ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو بہت زیادہ محبوب بن گئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان سے دور کیا جائے۔ پہلا مشورہ یہ ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے، اقتلوا یوسف، لیکن پھر کہا کہ نہیں، قتل آ جائے گا اوپر۔ ایسے کرتے کہ کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اب یہ دوسرا مشورہ جو ہے اس کے اوپر عمل ہو گیا، ان کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے پھر بازار مصر میں گئے، بازار مصر میں پوٹے سکوں کے ذریعے ایک کے عوض بیچے گئے، اور پھر عزیز مصر کی جو گھر ہے اس میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ہم نے ان کو عزیز مصر بنانا ہے، لیکن اگر درمیان میں دیکھیں تو کتنی مشکلات ہیں۔ عزیز مصر کی دربار میں گئے، وہاں الزام لگا، جیل میں گئے، جیل سے دوبارہ جب بادشاہ کے اوپر مشکلات آئی، پریشان خواب تھا پریشان کن، وہ دیکھا تو اب کہا کہ بھئی اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو جو جیل میں رہ چکا تھا بادشاہ کا مصاحب تھا، اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جیل کے اندر ہے، اس کا نام یوسف ہے، وہ بتائیں گے خواب۔ جب ان کو لایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے انکار کیا کہ اب میں نے نکلنا نہیں ہے اس جیل سے میں نے نہیں نکلنا ہے۔ تو وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ ہے کہ کہا کہ جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا ان سب کو پیش کیا جائے۔ جب سب عورتوں کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ گناہ ہمارا تھا، یوسف علیہ السلام سچے تھے، وہ گناہ میں نہیں آئے۔ تو پھر جب درباری یوسف، اتنا بڑا جو درمیان میں کلائمیکس آیا، جو اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، آپ دیکھو نا کتنی مشکلات سے رب نے گزارا ان کو۔ دکھانا کیا تھا؟ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اس خواب کی تعبیر کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے، اور یہ ہوا بھی کہ جب ان کے 11 بھائیوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب سب نے سجدہ کیا تو کہا کہ یہ دیکھو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تعبیر مکمل ہو گئی۔ تو اگر پہلے ہی ان کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا کہ کنویں میں گرنے سے کوئی بادشاہ بن سکتا ہے تو وہ خود ہی نہیں گر جاتے، لیکن رب نے اس طریقے سے اس پروسیس کو مکمل کرنا تھا۔
مشکلات سے گزار کر۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب کوئی مشکل آئے نا، گھبرانا نہیں چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ ایسے دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی قصہ تھا کہ وہ ہر بنی اسرائیلی کو قتل کرتا تھا، بچوں میں سے، مردوں میں سے، اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیا کہا؟ انقذ فیہ بالتابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کو صندوق کے اندر بند کرو، اس صندوق کو دریا کے اندر بہاؤ، اور وہ جو صندوق ہے وہ میرے اور تمہارے دشمن کی دربار میں جائے گا۔ وہ گیا، وہ جب کھولا گیا تو ہنستا مسکراتا بچہ تھا۔ اب ان کی بہن جو ہے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تو دیکھا کہ ماں کو کہا کہ وہ تو فرعون کے محل میں چلا گیا، کیا ہوگا؟ کہا قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر رب نے کہا کہ اس کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ جب سب عورتوں کو پیش کیا گیا، کسی کا دودھ نہیں پیا، تو پھر ان کی بہن کو بولا کہ آپ کو کوئی پتہ ہے؟ تو ان نے بولا ہاں ایک عورت ہے۔ اپنی ماں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب فکر نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا، ہم ایک دم سے جو ہے نا کیا ہو جاتے، آگ بگولا ہو جاتے، اگلے کو مارنے پہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن رب کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ایک پلاننگ لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ جو ہے لوگوں کی ہوتی ہے، ایک رب کی ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور رب کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بہترین۔ تو ہمیں جو رب ہے نا، رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا۔ اب ہم کچھ سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، گھر والا کوئی سربراہ بن جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ ہاں میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، جبکہ وہ رب العالمین ہے سب سے بڑھ کر۔ تو ہمیں رب کی سب مشیتوں اور حکمتوں کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہیے، اور ان پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ پریشانیاں جو ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تو مشکلات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ انبیاء کے اوپر اس لیے آئی تاکہ ہم ان سارے پروسیس سے جو ہے سبق حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔